ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آپ کی والدہ صاحبہ نے ماشاءاللہ یہ جو فضائل اعمال پوری کتاب یاد کی، یہ کیسے یاد ہوئی؟ بس اس طرح مسلسل پڑھ پڑھ کے سنا کے اتنی پڑھی یاد ہوئی. صرف حدیثیں یاد ہوئی، وہ جو فائدے میں حضرت شیخ نے تفسیرات لکھی ہیں وہ بھی اکثر یاد ہو گئی؟ نہیں، وہ اس طرح زبانی بھی آپ کہہ سکتے، باقی ان کو جس طرح کوئی بات سنا رہا ہو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات ہو رہی ہے. اچھا تقریباً بات شروع کرے نا، کو واقعہ شروع کرے بھی ہاں بھائی یہ واقعہ شروع کیا ہے تو ان کو یاد آئے گا کہ ہاں بھی یہ بات میں نے پڑھا ہوا ہے، آگے سے سنا سکتی ہے. بڑی بات ہے. اچھا بات یہ ہے نا کہ اب ہماری خواتین میں اس امت کے اللہ پاک نے حضرت ہمارے بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس امت اللہ پاک نے کسی نبی کی بیوی کو نبی نہیں بنایا، کسی نبی کی بیوی کو نبوت نہیں عطا فرمائی. جی آج تک کسی عورت کو اللہ پاک نے نبی نہیں بنایا، لیکن اللہ پاک نے اس امت کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ پاک نے نبیوں والا کام عطا فرما دیا. نبی نہیں ہے لیکن نبیوں والا کام کرنا ہے. تو اب امت کی عورتوں میں بڑی استعداد ہے. ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہیں حکیم عبداللطیف صاحب، بیمار ہیں بہت، یعنی ٹانگوں سے بھی معذور ہو گئے، آنکھوں سے بھی معذور ہو گئے، اور وہ ماشاءاللہ یعنی معذور ہونے کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی شکر ہیں، شکر کر رہے ہیں. اور ان کی بیوی بھی اللہ والی، وہ ملکوں میں پوری دنیا میں انہوں نے ماشاءاللہ دین کا کام کیا. بیان وغیرہ بھی کرتے ہیں، وہ کافی مشہور بھی ہیں. ہاں بالکل بالکل، میں نے سنے بہت ان کی آڈیو بیانات آ رہے ہیں آج کل. وہ چونکہ وہ معذور ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے وہ آڈیو بیانات ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور وہ شاعر بن گئے. معذور ہونے کے بعد نا آنکھوں سے معذور ہوئے تو وہ شاعر بن گئے. اب وہ اشعار میں، پنجابی میں، اردو میں بڑی قیمتی نصیحت آموز باتیں فرماتے رہتے. انہوں نے ریونڈ کے تمام طلباء کا، علماء کا، ریونڈ کے بزرگوں کا، مقیمین حضرات کا، بلکہ دنیا بھر سے تبلیغی جماعت کے لیے آنے والوں کا فی سبیل اللہ علاج کرتے تھے وہ ماشاءاللہ. اچھا تو ان کی اہلیہ محترمہ، اب میں بتا رہا ہوں عورتوں میں استعداد تو ہے، لیکن وہ استعداد صرف کھانے پکانے پر اور رنگ برنگے کپڑوں پر، رنگ برنگی دنیا کی چیزوں پر، گھر ہی کو چاٹنے یا چمکانے پر ہی وہ استعداد ضائع ہو رہی ہے. اور حالانکہ وہ استعداد قرآن پر، حدیث پر، بچوں کو نیک بنانے پر اور جو ہے اللہ کی رضا والے اعمال پر لگے تو کیا اللہ پاک کا تعلق حاصل کر سکتی ہیں ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں. اب وہ کیا ہوا، وہ حکیم لطیف صاحب کے اہلیہ ان کے ساتھ ایک سفر میں گئیں تو صلاۃ التسبیح کی فضیلت کو دل سے سن لی انہوں نے، تو بس وہ دل پہ ایسی لگی، انہوں نے روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا. تو پھر یعنی 16 سال وہ اس کے بعد زندہ رہی. 16 سال میں انہوں نے ایک دن بھی صلاۃ التسبیح کا نعرہ نہیں، 16 سال میں روزانہ. اور ان 16 سالوں میں 2 ان کے جوان سال بیٹے بھی اللہ کے پاس چلے گئے. تو وقت ان کا آ گیا تھا، بس وہ ٹھیک ہے چلے گئے. تو اب یہ نہیں کہ بس بیٹا کیوں چلا گیا، اب میں روؤں، پیٹوں، چیخوں، چلاؤں، جزا فضا کروں، اللہ کے سامنے شکوے شکایت کروں. بھائی میرے کیا مزہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کا مال ہے، ہمارے بچے بھی اللہ کا مال ہے. اللہ کو اپنے ملک میں، اللہ جو مالک ہے اپنے ملک میں تصرف کرنے کا پورا اختیار ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے لے سکتا ہے. ہم کون ہیں کسی پر اللہ کے سامنے وہ جزا فضا کرنے والے؟ ہاں یعنی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت اس پہ رونا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا تھا. لیکن اور اللہ کی نیک بندی کا عمل دیکھیں، یعنی 2 جوان سال بیٹوں کی میت گھر میں ہے جس دن وفات ہوئی مختلف اوقات میں، تو اس دن بھی ان کا اپنا صلاۃ التسبیح کا معمول نہیں چھوٹا. سبحان اللہ، میت گھر میں پڑی ہے اور وہ اپنے صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو اتنا وہ اللہ سے تعلق، اور ان کو اللہ نے بڑی پیاری موت عطا فرمائی، بڑی پیاری موت عطا فرمائی. آخری وقت میں شوہر ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا مجھے دم کرو، تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دم کرو. انہوں نے دم کرنا شروع کرنے کے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرو. تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا. تو کہتے ہیں میں کچھ دیر پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، کچھ آیات وغیرہ مصنون دعائیں پڑھ کے دم کرتا رہا. تو پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے جو ہے نا
میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، تو کہتے ہیں اپنے ساتھ اپنی امت کے لیے، پوری حضور کی پوری امت کے لیے دعا کر لو. تو اس طرح بس یہ آخری بات ہوئی اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے. سبحان اللہ. ایسی اللہ پاک نے پیاری موت عطا فرمائی کہ اپنے شوہر کو خوش کرتے ہوئے، شوہر کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال میں لگتے ہوئے اور اللہ کے پاس وہ چلی گئی. اور شوہر اپنی نیک بیوی کی جدائی پر بہت ہی غمگین ہے اور ان کو بہت وہ یاد کرتے رہتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ پاک نے ہماری عورتوں میں بہت بڑی خوبیاں صفات رکھی ہیں. جیسے آپ کی والدہ صاحبہ کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اللہ والوں کی صحبت پائی اور اپنے بچوں میں بچیوں میں یہ پیاری صفات اجاگر کرنے کی کوشش فرمائی. اور اب تک خواتین میں اپنی پیرانہ سالی کے باوجود دین کی خدمت کرتی رہتی ہیں. اللہ پاک ان کے سایہ شفقت اور سایہ عاطفت اور سایہ رحمت آپ کے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين